سرکار کا مدینہ۔ اللہ کریم ہم سب کو بار بار مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، تھوڑا سا ایکو کم کر دیجیے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں، بہت سارے واقعات بھی ملتے ہیں۔ درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے، ایسے ایسے ایمان افروز واقعات موجود ہیں کہ بندہ پڑھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آج کل بڑی پرابلم میں لوگ ہیں، مہنگائی نے تنگ کیا ہوا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ یورپی ممالک میں بھی، کیونکہ انفلیشن بڑھا تو کئی لوگ مقروض ہو گئے، کئی لوگ ڈیفیکلٹی میں ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا یہ واقعہ کہ ایک دوست نے اپنے دوست سے لون لیا، قرضہ لیا، اور وہ قرض تھا 3000 درہم۔ اس نے سرٹن ٹائم دیا کہ اتنے دنوں میں واپس کر دوں گا، وہ وقت پورا ہو گیا۔ دوست نے کہا کہ میرے پیسے لوٹاؤ، تو کہتا ہے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں۔ کہا میرے پیسے کہاں گئے؟ کہ کاروبار میں لگائے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ دوست مطالبہ کرتا رہا اور دوسرا دوست بیچارہ پیسے ہی نہیں تھے اس کے پاس۔ آخر کار پہلا والا دوست جو تھا جس نے قرضہ دیا تھا وہ عدالت میں چلا گیا، کورٹ میں چلا گیا، اور عدالت میں جا کر اس نے جج صاحب کو کہا کہ بھائی میرے پیسے اس بندے نے دینے، یہ پیسے نہیں دے رہا۔ جج نے اس دوست کو بلایا، کہا تم نے پیسے دینے، کہاں دینے ہیں، دیتے کیوں نہیں ہو؟ پیسے ہے ہی نہیں، ختم ہو گئے سارے پیسے۔ کہ ٹھیک ہے میں تمہیں 30 دن دیتا ہوں، 30 دن میں پیسے دے دو ورنہ پھر جیل میں ڈال دوں گا۔ اب یہ بندہ گھر واپس آیا اور سوچنے لگا کہ 30 ڈیز میں پیسے تو میں کیسے دوں گا، پیسے ہے ہی نہیں میرے پاس۔ کہ جو کوئی شخص مصیبت میں ہو یا پریشانی میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس بندے نے کیا کیا، صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ 27 دن درود پاک پڑھتا رہا۔ 28th نائٹ، 28ویں رات آ گئی، صرف درود پڑھتا تھا۔ 28ویں رات اسے خواب میں اس نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ یہ بندہ صبح اٹھا اور سوچنے لگا کہ پتہ نہیں کس کی آواز تھی، کس کی طرف سے پیغام تھا، کنفیوز، ہیزیٹیٹ۔ 28واں دن بھی اس نے درود پاک پڑھتے ہوئے گزارا اور 29ویں رات آ گئی۔ اس رات اس کی قسمت جاگ اٹھی کہ خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ پیارے آقا فرماتے گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب لاسٹ ڈے جب وہ صبح اٹھا تو بڑا خوش تھا کہ نبی پاک کی زیارت ہوئی، مگر پھر اسے خیال آیا کہ میں اگر اس وزیر کے پاس جاؤں گا اور جا کر کہوں گا کہ مجھے نبی پاک نے بھیجا ہے تو مجھ سے کوئی نشانی تو مانگے گا نا، کوئی ایویڈنس تو مانگے گا، میں اسے کیا نشانی دوں گا۔ اسی تذبذب میں، اسی پریشانی میں وہ دن بھی گزرا، وہ بھی درود پڑھتا رہا۔ آخری رات آ گئی، صبح عدالت میں جانا ہے، اور اس رات جب آنکھیں بند ہوئی تو پھر قسمت جاگ اٹھی۔ پیارے آقا علیہ السلام کی پھر خواب میں زیارت ہوئی، اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، تمہارا قرضہ دے دے گا۔ کہ حضور میں چلا تو جاؤں، لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی مانگی، کوئی ایویڈنس، کوئی پروف مانگا تو میں کیا جواب دوں گا؟ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے بتانا کہ تم روزانہ 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو فجر کے بعد، اور جب تک تمہارے 5000 پورے نہیں ہوتے نا تم کسی سے بات بھی نہیں کرتے، اور یہ راز فقط آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے، اور آپ نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں ہے۔ اب یہ عاشق رسول جو ہے پہنچ گیا وزیر کے پاس صبح صبح۔ وزیر صاحب اپنے دربار میں مصروف تھے، اس نے پیغام بھجوایا کہ وزیر صاحب کو کہیے گا میں کسی کا پیغام لایا ہوں، آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ وزیر نے اندر سے کہلوایا، پوچھو کس کا پیغام لائے؟ اس نے پیغام بھجوایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا۔ وزیر نے اسے بلا لیا، کہ فرمائیے۔ کہ عرض یہ ہے کہ میں 3000 درہم کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے، مجھے پیسے ادا کرنے ہیں، میں پریشان تھا، نبی پاک خواب میں تشریف لائے، مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میرا قرضہ ادا کر دیں گے۔
علی بن عیسیٰ کہتا ہے کہ بالکل، لیکن اگر آپ کوئی نشانی ہو تو بتائیں کہ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ وہ عاشق رسول کہتا ہے مجھے پیارے آقا نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، نشانی بتا کر بھیجا ہے۔ اور نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ جب تک وہ عدد پورا نہیں ہوتا آپ کسی سے بات نہیں کرتے، اور یہ راز صرف آپ کو پتا ہے، آپ کے رب کو پتا ہے۔ ہائے ہائے، جب اس عاشق رسول وزیر نے یہ سنا نا تو اس نے تو مرحبا یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، اس کی تو عید ہو گئی کہ میرے درود قبول ہو گئے۔ اور واقعی ایسا ہی تھا، وہ روز 5000 بار درود پاک پڑھتا اور جب تک پورے نہ ہوتے بات نہ کرتا کسی سے۔ وہ تو جھومتا ہوا اپنے گھر میں گیا، واپس آیا، اور اس عاشق رسول کو اس نے پہلے تو 3000 درہم دیے کہ حضور یہ 3000 درہم تو نبی پاک کا جو حکم لبیک یا رسول اللہ یہ لے لیجئے، 3000 مزید دیجئے کہ آپ اتنی پیاری خوشخبری میرے پاس لے کر آئے، اور حضور 3000 درہم مزید لیجئے، اس سے کوئی کاروبار بھی شروع کر لیجئے، اور آج مجھ سے ایک وعدہ کر جائیے کہ اب زندگی میں آپ کو کبھی بھی کوئی کام پڑے گا میرے پاس آئیں گے، میں اب آپ کا بھائی ہوں۔ اب یہ دیوانہ تو بڑا خوش، ویری ہیپی، یہ کورٹ میں پہنچ گیا۔ اچھا، کورٹ میں ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر، وہاں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بندہ تو آئے گا اور گرفتاری پیش کرے گا، پہلے ہی کہہ کر گیا تھا پیسے تو ہے نہیں، کاروبار کولیپس ہو چکا ہے۔ یہ گیا، جاتے ہی اس نے جج صاحب کے ہاتھ میں 3000 درہم رکھ دی کہ سر یہ میرا قرضہ میرے دوست کو واپس کر دیں۔ قاضی نے کہا وہ تو بات کی بات ہے، بتاؤ آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے پیسے نہیں ہیں۔ اب اس عاشق رسول دیوانے نے بھری عدالت میں اپنا پورا واقعہ سنایا، گویا عشق کی زبان میں اس نے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اب جب یہ سارا واقعہ جج نے سنا تو اس زمانے کے دیکھو جج بھی کیسے عاشق رسول ہوتے تھے، وہ بھی اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا، اپنے چیمبر میں گیا، واپس آیا اور 3000 درہم اس عاشق رسول کے ہاتھ میں دے کر کہتا ہے سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا، میں بھی تو نبی پاک کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں نے ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جس دوست نے کیس کیا تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہو رہا ہے، اور اس کو تو اتنی بڑی بشارت مل گئی اور اس کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ کہتا جج صاحب ایک منٹ رکیے تو صحیح، کاغذ قلم لائیے، میں اس کو اپنا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب اس عاشق رسول نے جج صاحب کو کہا جج صاحب وہ 3000 جو آپ نے مجھے دیے تھے ساڑھا تو قرضہ ہی معاف ہو گیا، یہ پیسے آپ واپس لے لو۔ تو جج کہتے ہیں جو پیسے نبی پاک کے نام پر نکالے میں اسے واپس نہیں لینا چاہتا، یہ سارے تمہارے ہیں۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ایک رات پہلے جو بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ صبح جیل جانا ہے، آج 12000 درہم لے کر خوشی خوشی گھر پہ جا رہا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ ہمیں درود پاک سے دوستی کرنی ہے۔ پرابلمز ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، قرضداریاں ہیں، نبی پاک نے اتنا کمال کا وظیفہ ہمیں دے دیا ہے۔ پیارے آقا کی حدیثیں تو پڑھو یار، ٹینشن دور کرنے والا وظیفہ درود پاک ہے، روزی میں برکت لانے والا وظیفہ درود پاک ہے، عزتوں میں اضافے والا وظیفہ درود پاک ہے۔ اور سنو مدینے جانا ہے، ہم اتنی فضول باتیں کرتے ہیں، اس سے بچ کر گھنٹوں گزارتے ہیں، اس سے بچ کر ہم درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں، دنیا میں ایک بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جناب ہمارے رائٹس کیا ہیں۔ لوگ اپنے رائٹس کے لیے بڑی بات کرتے ہیں، بڑی اسٹرگل کرتے ہیں۔ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے نیشنل جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے اس ملک میں شہری ہونے کے ناطے رائٹس کیا ہیں، مرد کہتے ہیں مردوں کے رائٹس کیا ہیں، عورتیں کہتی ہیں عورتوں کے حقوق کیا ہیں۔ ہر بندہ اپنے حقوق پر بات کرتا ہے، مگر آج چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، میں آپ سب سے پہلے تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ان آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم پر حقوق کیا ہیں؟ رائٹس آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپون ہز امہ، شاید ہم میں سے بہت سو کو نہیں پتا ہوگا تو عمل کریں گے نا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی نے شفا شریف میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 حقوق تحریر فرمائے کہ ہر امتی پر یہ لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 8 حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اس کو بجا لائے۔ تو آج غور سے سنیے کہ being a امتی, these are the rights of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم upon me۔ میرے آقا کے یہ مجھ پر حقوق ہیں جو مجھے ادا کرنے ہیں۔ اپنے بچوں کی فکر، اپنے گھر والوں کی فکر، اپنے دوستوں کی فکر، اپنے امپلائیز کے بارے میں ہم غور کر رہے ہوتے، کرنا بھی چاہیے یار، ان کے حقوق ہیں، یہ ان کے رائٹس ہیں۔ مگر مجھے پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا حق ہے۔ اب آئیے وہ 8 حقوق پہلے میں ایک ساتھ لسٹ بیان کر دیتا ہوں، پھر کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں ہر حق پر بھی بات کریں گے۔ نمبر 1، آپ فرماتے ایمان بالرسول، نبی پاک پر ایمان لانا۔ نمبر 2، اتباع سنت رسول، نبی پاک کی سنت پر عمل کرنا۔ نمبر 3، اطاعت رسول، نبی پاک کی بات کو ماننا، اس کو فالو کرنا۔ نمبر 4، محبت رسول، نبی پاک سے سچی محبت ہونا۔ نمبر 5، تعظیم رسول، رسپیکٹ، نبی پاک کی بہت زیادہ، سب سے زیادہ تعظیم کرنا۔ نمبر 6، مدح رسول، پیارے آقا کی مدح سرائی کرنا، ان کی شان بیان کرنا، یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی امت پر۔ اور 7واں حق ہے درود شریف پڑھنا، اور 8واں حق ہے نبی پاک کی قبر انور کی زیارت کو جانا۔ یہ حقوق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پہلا حق ایمان بالرسول، یاد رکھیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، آپ کو اللہ کا آخری نبی ماننا، اور آپ کو اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ اور آخری نبی ماننا، یہ ہم سب کے ایمان کا تقاضا ہے۔ کوئی بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتا رہے، جب تک محمد الرسول اللہ صدق کے دل سے نہ کہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی نبی پاک پر ایمان لانا یہ ایمان کی جان ہے۔ اللہ کو ماننے والے تو بہت سارے مذاہب ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، آقا تو علماء نے بڑی، یہ شخص اس کی آخری سانسیں ہوں، اس کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ وہ پورا کلمہ پڑھ سکے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا کلمہ نہیں پڑھ پا رہا، اتنا وقت رہ گیا ہے، یا تو لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہے یا محمد الرسول اللہ پڑھ سکتا ہے۔ تو فرمایا اگر آخری وقت محمد الرسول اللہ پڑھ لے گا تو نبی پاک کا اقرار بھی ہو جائے گا، اللہ کے رسول ہیں، ذکر اللہ بھی ہو جائے گا، اس کا خاتمہ بڑا اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ شان ہے سرکار دو عالم علیہ السلام والسلام۔ ہاں، اس حق پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے ہیں۔ مگر میرے بھائیوں، میرے اسلامی بھائیوں، اس ایمان کی فکر کرنی ہے۔ آج کل ایمان کو چھیننے کے لیے بڑے ڈاکو گھوم رہے ہیں، مذہبی لبادہ اوڑھ کر۔ ہر دوسرا آدمی آج قرآن کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے، اور ہم سب کو سننے کے شوقین بھی ٹھہرے۔ سوشل میڈیا سب کے ہاتھ میں، ہر کسی کی بات سننی ہے، اور بعد میں خود ہی ٹینشن میں آ جانا ہے۔ ایسا نہ کریں۔ کیا ہر ڈاکٹر کو دکھاتے ہو؟ جو ڈاکٹر نہ ہو کسی کمپاؤنڈر کو بھی دکھاتے ہو؟ کہتے نہیں یار وہ تو جان لے لے گا، بڑا مشہور جملہ ہے نا، نیم حکیم خطرہ ہے جان۔ بھائی جو پورا حکیم ہی نہیں ہو تو خطرہ، جان کا خطرہ ہے۔ مگر یہ جو آج کل نیم اسکالر بنے ہوئے، یہ تو خطرہ ایمان ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ میں نے دین سیکھنا ہے تو کسی صحیح العقیدہ، عاشق رسول، نبی پاک کے سچے غلام مفتی سے سننا ہے، عالم دین سے سننا ہے، تاکہ میرا ایمان آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ اور پھر یہاں چونکہ یورپ میں ایک اور بڑی وبا ہے، میں بھی پچھلے دنوں آسٹریلیا میں تھا، وہاں بھی مجھے بتایا، بڑا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ان ممالک میں، ویسٹرن ورلڈ میں ایک اجازت دی گئی ہے، آسانی دی گئی ہے کہ جناب اگر آپ اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر دیں تو معاذ اللہ آپ کے پرمٹ بن جائیں گے۔ احمد مجتبی، سب سے آخری نبی۔ انشاءاللہ یہ ہمارا بالکل پکا عقیدہ ہونا چاہیے، اور ہمیں ایسے لوگوں کے قریب بھی نہیں جانا ہے
تو ایمان بالرسول یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ان پر ایمان لایا جائے. اب آتے ہیں دوسرا حق, وہ ہے امنا بنا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ بتاؤ یہ فرض تو نہیں ہے نا, واجب تو نہیں ہے نا, نہیں کروں گا تو گناہ تو نہیں ملے گا نا, سنت ہی ہے نا, چلو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی سنت ہے تو چلو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ذہن کہاں سے ملا؟ ارے سنت تو نبی پاک کا طریقہ ہے. میرے صحابہ تو ان سنتوں پر عمل کرتے تھے کہ جن سنتوں پر عمل کرنے کا حکم بھی نہیں تھا. ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وضو کر کے مسکرائے تو کسی نے کہا حضور آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا مجھے تو کچھ نہیں پتا, اسی جگہ نبی پاک کے ساتھ ایک بار وضو کرنے آیا تھا, میرے آقا نے وضو کیا, آقا مسکرائے, میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے غالباً, ایک درخت کے پاس سے گزرے, سر جھکا کر گزرے. درخت تو بہت اونچا تھا, تو پوچھا گیا کہ حضور درخت تو کافی اونچا ہے, آپ سر کیوں جھکا کے گزرے ہیں؟ کہ بات یہ ہے کچھ عرصہ پہلے, کچھ سالوں پہلے نبی پاک کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا. اس وقت یہ درخت چھوٹا تھا, میرے آقا گزرے تھے تو سر انور کو نیچے کیا تھا, نبی پاک نے سر جھکایا تھا, میں نبی پاک کی ادا کو ادا کر رہا. صحابہ کرام تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان سنتوں پر عمل کرتے کہ پیارے آقا کھاتے کیسے, نبی پاک بولتے کیسے, پیارے آقا چلتے کیسے, نبی پاک کے ان فرامین کو تلاش کر کر کے عمل کرتے, اداؤں کو ادا کرتے. اور ہم ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں یار سنت ہی ہے نا مولوی صاحب, فرض تو نہیں ہے. یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے حج کے اندر. حج میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہم سے یہی مسائل پوچھ رہی ہوتی ہے قوم کہ یہ بنا میں رات گزارنا سنت ہی ہے نا, نہ گزارے تھک گئے ہوٹل میں چلے جائیں, کوئی دم تو نہیں ہوگا؟ یار تمہیں صرف دم کی فکر ہے, نبی پاک کی سنت تم سے چھوٹ جائے گی اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اب دو حدیثیں سناتا ہوں تاکہ آپ کو امپورٹنس پتا چلے کہ سنت ہے کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. آقا فرما رہے وہ مجھ سے نہیں ہے. اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. ایک طرف فرما رہے جنت میں ساتھ لے جاؤں گا, اور ایک طرف فرما رہے وہ ہم میں سے نہیں. اب ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے کس کی طریقے پر عمل کرنا. اتنی بڑی تعداد میں آج نوجوان یا پیرس میں موجود ہیں. آج نوجوانوں سے پوچھو کس کو فالو کرتے ہو؟ میں فلاں فٹ بالر, فلاں کرکٹر, فلاں گلوکار, فلاں اداکار کا چاہنے والا, اس کا فین. تم جس کے بھی فین ہو, جتنے مجھے ینگسٹر دنیا بھر میں سن رہے ہیں, وہ تمہیں جانتا ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں حضرت بہت بڑا آدمی, وہ کہاں جانتا ہے؟ کبھی تمہارا خیال کیا؟ آپ کہیں گے خیال کیسے کیا, پہچانتا ہی نہیں ہے. نہ تمہیں جانتا ہے نہ تمہارا کبھی خیال کیا. ارے میں تو اس سے محبت کی بات کر رہا ہوں کہ میں اور آپ دنیا میں نہیں آئے تھے. 1450 سال پہلے جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو ہمیں یاد کیا تھا. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. ارے راتوں کو جاگ جاگ کر ہمیں ہمارے لیے دعائیں کی. ایسے آقا کو چھوڑ کر میں کسی اور سے محبت کروں, میں کسی اور کو فالو کروں, میں بال بناؤں تو فلاں جیسے, کپڑے پہنوں تو فلاں جیسے, میرا انداز ہو تو فلاں جیسا. سوچو کیا یہ غلام مصطفیٰ ہوتا ہے؟ انفارچونیٹلی آج یورپ میں ہم ینگسٹر سے ملتے ہیں, مسلمان نوجوان ہوتا ہے, کبھی کبھی تو شک ہوتا ہے کہ یار مسلمان ہے کہ نہیں, سلام کریں کہ نہ کریں, کیونکہ کہیں سے بھی کوئی مسلمانوں والی چیز نظر نہیں آ رہی. اب تو پتہ نہیں کدھر کدھر زیور پہن رہے ہیں. پہلے انگوٹھیاں اور بالیاں اور یہ سب کی, اب تو پتہ نہیں کہاں کہاں زیور پہن رہا ہے نوجوان. حالانکہ مرد کو زیور پہننے کی اجازت نہیں. ایک انگوٹھی وہ بھی 4.5 ماشا, اس میں بھی ایک نگینہ, اس کی تفصیل ہے. باقی اب تو انگلیاں کم انگوٹھیاں زیادہ, گلا ایک, چینیں بہت ساری, ناک میں بالی, کان میں بالی. مرد ہے کہ کیا ہے؟ اور کیا اچھا بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے جب ایک نوجوان مل کر جب تک اپنا تعارف نہیں کراتا نا, انٹروڈکشن کراتا ہے کہ میرا نام جناب محمد خالد ہے یا محمد عبداللہ ہے, جو بھی اس کا نام ہے, تو لگتا ہے اچھا یہ بھی مسلمان ہے, السلام علیکم. کیونکہ اس کا نہ چہرہ بتا رہا ہے, نہ لباس بتا رہا ہے, نہ باتیں بتا رہی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر واقعی میں عاشق رسول ہوں, نبی پاک کا امتی ہوں, تو ہمیں ایسا بننا ہے کہ مجھے بتانا نہ پڑے میں کون ہوں. مجھے دیکھ کر پتا چل جائے کہ یہ کس کا غلام جا رہا ہے, کہ کس کا امتی جا رہا ہے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, فنا اتنا تو ہو جاؤں
میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. کیوں مجھے بتانا پڑے میں کس کا امتی ہوں؟ میں لاکھوں میں جا رہا ہوں, مجھے دور سے پہچان کر کوئی کہہ دے کہ یہ سرکار کا غلام جا رہا ہے. تو یہ زندگی ہے نا. تو حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی امت پر کہ ان کی سنت پر عمل کیا جائے. اچھا, کچھ سنتیں تو ایسی ہیں پیارے اسلامی بھائیوں جس پہ کوئی ایفرٹ بھی نہیں لگتی ہے. ہاں, کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں ہے. اب پانی مجھے پینا ہے, سیدھے ہاتھ سے بھی پی سکتا ہوں, الٹے ہاتھ سے بھی پی سکتا ہوں. کوئی زیادہ ٹائم, سیدھے ہاتھ سے پینے میں زیادہ ٹائم تو نہیں لگے گا, مگر سیدھے ہاتھ سے پیوں اور اس نیت سے پیوں کہ میرے آقا کا طریقہ ہے, پیاس بھی بجھ جائے گی, سنت کا ثواب بھی مل جائے گا. کھانا کھانا ہی ہے نا, کھڑے ہو کے بھی کھا سکتا ہوں, بیٹھ کے بھی کھا سکتا ہوں. بیٹھ کے کھاؤں اس نیت کے ساتھ کہ میرے آقا کا طریقہ ہے, پیٹ بھی بھر جائے گا, سنت کا ثواب بھی مل جائے گا. سیدھے ہاتھ سے کھاؤں تو کھانے کے ہر نوالے پر سنت کی نیت سے کھاؤں تو ثواب ملے گا. چپل میں نے پہننی ہے تو اب میں چپل الٹا پیر پہلے ڈالوں یا سیدھا پیر پہلے ڈالوں, ٹائم اتنا ہی لگنا ہے. لیکن اگر یاد ہوگا کہ میرے آقا جب نالین شریف پہنتے تھے, چپل مبارک پہنتے تھے, تو پہلے سیدھا قدم داخل کرتے تھے, پھر الٹا قدم داخل کرتے تھے. جب مبارک چپل اتارتے تھے تو پہلے الٹا قدم باہر, پھر سیدھا قدم, وہی ٹائم لگنا ہے. لیکن اگر دل میں عشق رسول ہوا تو چپل پہنتے پہنتے, کھانا کھاتے کھاتے, پانی پیتے پیتے بھی نبی پاک کی یاد آ جایا کرے گی. اللہ کرے کہ یہ ذہن بنے کہ میرے آقا کے طریقے پر میں عمل کروں, ثواب بھی تو ہے نا, یاد آ جاتی ہے. اچھا ہاں, یا ایک بات اور بڑی ریلیونٹ ہے, یہاں بڑی تعداد میں ماشاءاللہ مجھے امامے والے بھی, داڑھی والے بھی, مزید مذہبی حلیے والے لوگ نظر آ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, ہمارے سروں پر امامہ ہو یا ٹوپی ہو, داڑھی ہو, مذہبی حلیہ ہو, ویری گڈ, بریلینٹ. مگر ایک بات یاد رکھیے گا, نبی پاک کی جو سنتیں ہیں نا, وہ صرف سراپے کی سنتیں نہیں ہیں. جہاں داڑھی رکھنا سنت ہے, جہاں سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے, جہاں سیدھے ہاتھ سے پینا سنت ہے, بیٹھ کے کھانا پینا سنت ہے, وہاں سچ بولنا بھی سنت ہے, وہاں وعدہ پورا کرنا بھی سنت ہے, وہاں قرضہ وقت پر لوٹانا بھی سنت ہے, وہاں کسی کی غلطی پر معاف کرنا بھی سنت ہے, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی سنت ہے, بچوں پر شفقت کرنا اور اپنی فیملی کے ساتھ نرمی والا برتاؤ رکھنا یہ بھی سنت ہے. میں نے داڑھی تو رکھ لی, اور اگر میرے چہرے میری زبان پر جھوٹ ہے تو لوگ آپ کو نہیں, نبی پاک کی سنت کے بارے میں برا کہتے ہیں. یہاں تو میں ان تمام لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو ماشاءاللہ داڑھی والے ہیں یا امامہ پہنا یا مذہبی حلیے والے ہیں. بہت اچھی بات ہے, آئی ایم ناٹ ڈسکریجنگ یو, آپ کمال کر رہے ہیں, لیکن مزہ یہ ہے کہ میرا ظاہر بھی سنتوں والا ہو, میرا باطن بھی سنتوں والا ہو. میں کاروبار کروں تو سچا کروں, میں وعدہ کروں تو پورا کروں, میں قرضہ لوں تو وقت پر لوٹاؤں. میرے کسی امپلائی, میرے کسی رشتہ دار, میرے کسی پڑوسی سے غلطی ہو جائے تو میں معافی اور درگزر والا کام کروں, بدلے نہ لوں کہ بدلہ لینا نہیں, معاف کرنا نبی پاک کی سنت ہے. اب میں کہوں میں تو چھوڑتا ہی نہیں کسی کو, میں تو بتاؤں گا میں کون ہوں. ارے میرے سامنے کیسے زبان اٹھائی, مجھے برا بھلا کیسے کہا, میں تو اس کو بتاؤں گا میں کون ہوں. پھر تم سنتوں کے عامل نہیں ہو. ایک طرف تو نعت کے شعر پڑھتے ہیں, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. نبی پاک کی نعت پڑھ رہے اور ہمیں کوئی گالی دے دے, برا بھلا کہہ دے, میں کہتا ہوں میں بتاتا ہوں اس نے ایک دی ہے, 7 پشتوں کو نہیں چھوڑوں گا. تو پھر کہاں ہیں سنتیں؟ سراپا سنتوں والا ضرور ہونا چاہیے, مگر اندر بھی سنتیں ہونی چاہیے, پھر دیکھیں سچی غلامی ملتی ہے. تو یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے. ایک اور تیسرا حق, اطاعت رسول. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آرڈر آ جائے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ جائے, اب اس کو فالو کرنا ہے. پیارے آقا نے فرما دیا, بس ختم. ہم کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اب ایک صحابی رسول نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی, نبی پاک نے دیکھا اور ناگواری کا اظہار فرمایا. آپ نے وہ انگوٹھی نکالی اور زمین پر پھینک دی. پیارے آقا تشریف لے گئے تو کسی نے کہا کہ حضور اب انگوٹھی لے کر بیچ کر اس کے پیسوں سے کچھ اور کام کر لیں. کہا نہیں, نبی پاک کو پسند نہیں, میرے آقا کو ناگوار گزرا, مجھے وہ چاہیے ہی نہیں. تو اتنا وہ فالو کرتے تھے کمانڈمنٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دیکھیں کہ ہم کتنا فالو کرتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. ہم دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سچ بولنے کی ترغیب دیں, جھوٹ سے منع فرمائیں.
اور مسلمان کی زبان پر جھوٹ ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں وعدے پورے کرنے کا درس دیں. ہم کیسے وعدہ خلافی کر سکتے ہیں؟ اطاعت رسول، فالو کرنا ہے نبی پاک کی کمانڈمنٹس پر. آقا فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. عاشق رسول کہلانے والا فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، ظہر کی نماز قضا ہو رہی ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھو نا کہ یہ کیا نبی پاک کی میں اطاعت کر رہا ہوں؟ حلال کمانا ہے، حرام کے قریب نہیں جانا. ایک بڑا مسئلہ ہے یورپ میں کہ جناب آ تو گئے، اب خرچے پورے کرنے، اور خرچے پورے کرنے تو جو جاب ملی وہ کرنی ہے. یہ تو دیکھنا ہے کہ 1 گھنٹے کے کتنے یورو ملیں گے، یہ تو دیکھنا ہے اوور ٹائم کتنا ملے گا، یہ تو دیکھنا ہے چھٹیاں کتنی ملے گی. یہ نہیں دیکھنا کہ حلال ہے کہ حرام. میں مسلمان ہوں، میں یہ جاب کر سکتا ہوں کہ نہیں، بس پیسے چاہیے. نہ کرو ایسا. یہ حرام روزی نے برباد کر کے رکھ دیا ہے ہمیں. پھر کدھر گیا ہمارا بھروسہ اللہ پر؟ جو لوگ حرام کماتے ہیں ان سے بات کرو تو کہتے ہیں یار کیا کریں، بڑی مشکل سے جاب ملی ہے. حضرت مولانا صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں کام کتنا مشکل ہے. جناب بڑی مشکل سے جاب ملتی ہے، اب کرنی پڑتی ہے، یورپ ہے کرنا پڑتا ہے. تو میرا ان سب سے ایک ہی سوال ہے کہ بتاؤ پھر تمہارا رب پر بھروسہ کدھر گیا؟ سب مل کر جواب دیں، رزق دینے والا کون ہے؟ بتاؤ نا، رزق دینے والا کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ جب تمہارا یہ ایمان ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے، تم حرام کما رہے ہو تمہیں روزی مل رہی ہے، اللہ کو ناراض کر رہے ہو تمہیں پیسے مل رہے ہیں، کیا اللہ کو راضی کرو گے تو وہ پیسے بند کر دے گا، وہ روزی بند کر دے گا؟ ارے وہ غیب سے اور تمہارے لیے دروازے کھولے گا. ہمت تو کرو نا. اور یہ حرام روزی پتہ ہے کتنی بڑی بربادی ہے. ہم میں سے کئی لوگ کہتے ہیں یار ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے، گھر میں برکت نہیں ہے. چیک کرو کہیں حرام روزی تو شامل نہیں ہو گئی. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، بہت رو رہا تھا، گر گڑا رہا تھا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اچھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو کلیم اللہ ہیں، آپ تو اللہ سے بات کرتے ہیں نا، تو آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ اس کی دعا سن لے، اس کی پکار سن لے. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائے. اے موسیٰ ہم نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. عرض کی مولا وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ جو یہ کھاتا ہے یہ حرام ہے، جو یہ پہنتا ہے وہ حرام ہے. اب چیک کر لو، حرام کمانا ہے اور جہنم کا سامان جمع کرنا ہے، یا اللہ پر بھروسہ کر کے انتظار کرنا ہے. یاد رکھو اللہ نے ہمارے نصیب پہ حلال لکھا ہوا ہے. یہ ہم ہوتے ہیں جو شارٹ کٹ کے چکر میں حرام کی طرف چلے جاتے ہیں. اب صبر تو کرو، پھر دیکھو وہ غیب سے کیسے دروازے کھولتا ہے. یورپ ہی کا ایک اجتماع تھا، غالباً اٹلی کا اجتماع تھا. ایک نوجوان دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کے پاس آیا، کہتا ہے حضرت میں آپ کا بیان سنا، رزق حلال پر آپ نے بات کی، مگر میرا ایک اسٹور ہے اس پر شراب بیچنی پڑتی ہے، اور شراب نہ بیچے تو پیسے پورے نہیں ہوتے، تو میں کیا کروں؟ میں نے وہی سوال، اس مبلغ نے وہی سوال کیا کہ جناب تم اللہ پر بھروسہ رکھو، ابھی تم حرام کر رہے ہو، تمہیں پیسے مل رہے ہیں، حرام چھوڑو گے تو کیا اللہ روزی بند کر دے گا؟ وہ نوجوان رونے لگ گیا، کہتا ہے بس مجھے بات سمجھ آ گئی، اب میں شراب نہیں بیچوں گا. 1 یا 1.5 سال بعد وہ مبلغ پھر گئے اٹلی. تو وہ نوجوان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آپ کو یاد ہے میں وہی ہوں جس نے آپ کو کہا تھا کہ میں شراب نہیں بیچوں گا. اللہ نے اس سے زیادہ میری روزی میں برکت ڈالی. بس تھوڑا صبر، تھوڑا انتظار، حرام کے قریب نہ جاؤ. اطاعت رسول یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ہم پیارے آقا کی جو کمانڈمنٹس ہیں، نبی پاک کی جو آرڈر ہیں، جو ارشادات ہیں، اس کو فالو کریں، اس پر عمل کریں. اگلی سبحان اللہ محبت رسول. ہاں عشق رسول جو ہے نا، یہ نبی پاک کا حق ہے کہ امت ان سے محبت کرے. اچھا محبت تو ہم سارے ہی کرتے ہیں، محبت نہ کرتے ہو تو آج کیوں آتے آپ؟ لیکن محبت کا ایک لیول ہے جو ریکوائرڈ ہے. حدیث پاک میں نبی پاک نے وہ لیول بیان کیا. آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکونا لا یؤمن احدکم حتی اکونا. نبی پاک فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے گھر بار، اس کی اولاد، اس کے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرنا ہے نا، وہ نبی پاک سے کرنا ہے.
مگر ہمارے یہاں تو ہم نے ٹرینڈ بنایا ہوا ہے، اپنا اسٹیٹس بنایا ہوا ہے، یار پہلے بچوں کو خوش کرنا ہے، بیوی کو خوش کرنا ہے، فیملی کو خوش کرنا ہے، دوستوں کو خوش کرنا ہے، چاہے ان سب کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھے، نہیں، پہلے اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنا ہے۔ ہاں وہ راضی تو سب راضی، اگر اللہ رسول ناراض ہو گئے تو ہم کدھر جائیں گے؟ مگر ادھر تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ بچوں کی خوشی میں بندہ اتنے غلط کام کر رہا ہوتا ہے، ڈھول تماشے، شادی میں گانے باجے، بندہ کہے حضرت کیا ہو رہا ہے آپ کے گھر میں؟ کیا کریں یار، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ آپ بچوں کی خوشی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں، نہ کریں ایسا۔ سب سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں ان سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، اور صحابہ نے یہ پروف کیا نا، اپنا گھر، اپنا مال، سب کچھ قربان کیا۔ آپ بھول گئے غزوہ تبوک کو؟ حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے۔ نبی پاک نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا حضور آدھا لے آیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر آئے، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا۔ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ مال سے زیادہ نبی پاک سے محبت تھی۔ اچھا پھر آپ کو پتہ ہے جب حضرت ابوبکر صدیق یہ سب کچھ لے کر آ گئے نا، اتنا کلین سویپ کیا تھا آپ نے کہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا تھا، تو بٹن کی جگہ کانٹے لگائے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بٹن بھی دے دیے اللہ کی راہ میں۔ تو جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، اور جب جبریل امین آئے تو جبریل امین نے جو لباس پہنا تھا نا اس میں کانٹے لگے ہوئے تھے۔ تو نبی پاک نے کہا اے جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ کہ حضور آج میں نے نہیں، آسمان پر جتنے فرشتے ہیں نا، اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے کہ سب فرشتوں نے ایسا ہی لباس پہنا ہے۔ حضور ابو بکر سے کہیے کہ رب آپ کو سلام ارشاد فرما رہا ہے، اور رب یہ سوال فرماتا ہے کہ بتا اے ابو بکر اس حال میں تم مجھ سے راضی ہو؟ جب نبی پاک نے رب کا پیغام صدیق اکبر کو پہنچایا تو اب زارو کتار رونے لگے، کہتے میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا، سب کچھ دے کر بھی رب سے راضی ہے۔ آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے مگر پھر بھی زبان پر شکوے ہیں، مجھے تو ملا ہی کچھ نہیں، میں تو بڑا پریشان، بڑا مصیبت میں ہوں۔ ارے تمہیں اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا، کبھی تو شکر ادا کر دو، کبھی تو رب کی مہربانی کہہ دو، شکوے شکایت نہ کیا کریں۔ اور نبی پاک سے محبت کا وہ لیول ریکوائرڈ ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کس طرح پیار کرتے تھے؟ صحابیہ کے بارے میں آتا ہے، غزوہ احد تھا۔ احد شریف آپ نے دیکھا ہے کہ مسجد نبوی شریف سے جو مدینے گئے ہیں 3-4 کلومیٹر تقریباً دور ہے، تو وہ احد پہ جنگ ہو رہی تھی، غزوہ احد جاری تھا۔ دشمن نے، شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ شہید ہو گئے۔ تو ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ دوڑتے ہوئے احد کی طرف جانے لگی تو کسی نے روک کر کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شوہر شہید ہو گئے؟ کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ تھوڑا آگے گئی تو پھر کسی نے روکا، کہا آپ جانتی ہیں کہ آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا؟ کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ اور جب تیسری بار آگے اور جاتی ہے تو ایک اور شخص ملتا ہے، کہتے ہیں آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے برادر، آپ کے بھائی بھی شہید ہو گئے؟ کہا مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ جب وہ خاتون نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچی، پیارے آقا کو سلامت دیکھا نا، تو پتہ ہے کیا کہتی ہیں؟ کلو مصیبت بعدک جلل، حضور آپ کے ہوتے ہوئے ساری مصیبتیں ہیچ ہیں، آپ سلامت ہیں تو سب خیر ہے۔ یہ لیول تھا محبت کا کہ ہمارا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یار یورو آنے دو، ویزا آ رہا ہے آنے دو، پاسپورٹ آ رہا ہے آنے دو، دیکھ لیں گے بعد میں۔ نہ کیا کرو ایسا، ہر ڈیل سے پہلے، ہر کام سے پہلے یہ چیک کرو کہ کہیں یہ کرنے میں میرا رب تو ناراض نہیں ہو جائے گا، میرے آقا تو ناراض نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ناراض ہو گئے تو میں برباد ہو جاؤں گا نا۔ میں کس سے جا کر قیامت کے دن شفاعت کس سے لینی ہے؟ رسول پاک سے لینی ہے نا۔ زندگی پتہ ہے کیسے گزارنی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے سمجھایا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے
مسلمان گیا. پھر دنیا سے جائیں گے نا، اللہ بھی راضی، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے کہ اگر زندگی کا ٹارگٹ یہ رکھا کہ مجھے نبی پاک کو راضی کرنا، ان کو ناراض نہیں ہونے دینا. محبت ایسی ہونی چاہیے. اب آتے ہیں پانچواں حق، تعظیم رسول. رسول پاک کی رسپیکٹ. اللہ کے نبی کے بارے میں ہلکا سا بھی کوئی بھی ایسا لفظ بھی استعمال نہیں ہو سکتا جس پہ کوئی توہین کا پہلو بھی نکلتا. ہاں بالکل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم. قرآن کیا کہتا ہے؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. قرآن کہتا ہے بے شک ہم نے تمہیں اے رسول حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، تاکہ اے لوگو تم اللہ، اے رسول ہم نے بھیجا، بے شک ہم نے تمہیں اے رسول بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. اللہ اکبر. نبی پاک کی تعظیم کا مقام دیکھیں کہ نبی پاک کے دربار میں حاضری کیسے دینی ہے، کتنی آواز میں بات کرنی ہے، کون سے الفاظ استعمال نہیں کرنے ہیں. یہ قرآن بیان کر رہا ہے. لوگ اپنے در کے آداب خود بیان کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس آنا تو یہ کہنا، یہ نہیں کہنا. مگر نبی پاک کی شان دیکھو کہ ان کے در کے آداب رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے. تو تعظیم رسول. اس میں اب کرنا پتہ ہے کیا ہے؟ بے ادبوں سے بچے. کچھ لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، صحابہ کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں بڑی عامیانہ سی گفتگو، بڑی جاہلانہ گفتگو، بڑی بے ادبی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. نہیں، آپ اگر بے ادبوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے اندر بھی بے ادبی آ جائے گی. ہمارا دین تو سکھاتا ہی ادب ہے نا. بڑا پیارا جملہ ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. اللہ مجھے بھی با ادب رکھے اور آپ کو بھی با ادب رکھے. تو تعظیم رسول. اب آتے ہیں چھٹے حق کی طرف اور وہ ہے مدح رسول. ہاں، نبی پاک کی مدح سرائی کرنا، نبی پاک کی نعت پڑھنا، پیارے آقا کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کرنا، ان کا ذکر خیر کرنا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں نا کہ ہم پورے ہفتے میں، پورے مہینے میں کتنی بار نبی پاک کی تعریف بیان کرتے ہیں؟ یہ حق ہے نبی پاک کا. اور آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام، کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں خواہ مخواہ کہ یار یہ نعت خوانی کیوں کرتے ہیں، انہوں نے شاید سیرت کی کتابیں پڑھی نہیں ہیں. ارے میرے آقا کے دور میں صحابہ نعت پڑھا کرتے تھے اور نبی پاک انہیں ممبر پر بٹھایا کرتے تھے. حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ نبی پاک کی نعتیں پڑھا کرتے. اور آج یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے انشاءاللہ. اب میں آپ کو، تاکہ ساری کنفیوژن دور ہو جائیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت کا ایک شعر سناتا ہوں. شاعر کون ہے؟ صحابی رسول. کس کے سامنے نعت پڑھ رہے ہیں؟ رسول اللہ کے سامنے. اب تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے نا، اور حدیث کی کتابوں میں یہ اشعار موجود ہیں. شعر سنیے گا. آپ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے عاشقان رسول، آج اس شعر کا مطلب سمجھ جاؤ، آئندہ نعت خوانی سے کوئی آپ کو کم از کم کنفیوز نہیں کر سکے گا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حضور آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. ذرا رک جاؤ. عربی میں حضرت حسان بن ثابت یہ کہیں، اور آج اگر اردو میں ہم کہیں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. حضور آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. ارے یہ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی صحابی، ان کی نعت کا ترجمہ بیان ہو رہا ہے. اب آگے چلو. وہ کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. حضور اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک بنایا. اب حضرت حسان بن ثابت تو یہ کہیں،
اور اگر بریلی کے تاجدار کہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، حضور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے. بڑی گہری بات ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھنا اور آؤ میرے رضا کا شعر سنو. وہ کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو پتہ چلا کہ نعت خوانی یہ صحابہ کا طریقہ، یہ صدیوں سے طریقہ آ رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ چرچا ہوتا رہے گا. اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں کو پرابلم تھی، جب نبی پاک کی شان بیان ہوتی تھی تو کفار بڑے تڑپتے تھے، ان کو بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ یہ کہ صحابہ ان کی تعریف کیوں کرتے ہیں. تو اگر آج بھی کسی کو پرابلم ہے تو وہ اپنا ایمان چیک کروائے. ہمیں تو نبی پاک کے چرچے سے ہمیشہ سے خوشی رہی ہے اور خوشی ہوتی رہے گی. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک تو انشاءاللہ سرکار کی مدح سرائی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اب 7واں حق نبی پاک کا، مجھے چونکہ تھوڑا سپیڈ پہ چلنا پڑ رہا ہے یا رسول اللہ، یا اب تھوڑا وقت کم ہے، زیادہ ہو گیا وقت، تو میں اب دو جو حقوق ہیں کہ 7واں حق نبی پاک کا درود شریف، کثرت سے درود پاک پڑھیں. قرآن مجید فرقان حمید اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ترجمہ کیا ہے؟ درود پاک پڑھ لیں پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے مومنو تم بھی ان پر درود بھیجتے رہو اور ان پر سلام بھیجتے رہو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے. قرآن میں بہت سارے آرڈرز ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، بہت ساری باتیں ارشاد ہوئی. کہیں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ. یہ صرف درود پاک کی شان ہے کہ رب فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ بھی اس نبی پر درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ. ساڑھے تو بھاگ جگائے گئے ہیں. میرے آقا کو درود کی حاجت نہیں. ہمارے بات سمجھو، خربوں بھی فکر چھوٹا ہے، پتہ نہیں کتنے فرشتے جو شب و روز درود بھیج رہے ہیں. ہمارے درود کی ہمارے آقا کو حاجت نہیں ہے. ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے بھاگ جاگ جاتے ہیں. تو یہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے. تو درود پاک پڑھیں، اور ربیع الاول میں تو زیادہ پڑھیں. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تو بڑا پیارا ٹارگٹ ساری دنیا کے مسلمانوں کو دیا کہ سب عاشقان رسول 1200 بار روزانہ درود پاک پڑھیں ربیع الاول میں. ہمارے گھر کی خواتین اسلامی بہنیں بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں. تو اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ کہ ہم اس ربیع الاول میں پیارے آقا کو 12 ارب درود پاک کا تحفہ پیش کریں گے. آخری جو 8واں حق قاضی عیاض نے بیان کیا وہ ہے نبی پاک کے روضے کی حاضری، قبر منور کی حاضری کو جائے. یہ سوچنا ہے ہم نے. بہت سارے لوگ ہم بھی جانتے ہیں ساری دنیا دیکھی، نہیں دیکھا تو مدینہ نہیں دیکھا. جاتے بھی نہیں ہیں مدینے، تمنا بھی نہیں ہے. اگر واقعی تمہارے دل میں مدینے کی تمنا نہیں تو دل کا علاج کراؤ، کیونکہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، کیوں ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. مدینے جانے کو کیوں نہ ترسیں. آپ کو پتہ ہے میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. صرف زیارت کرو تو شفاعت واجب ہو جاتی ہے. ہم تو گناہ گار ہیں نا. گناہ گاروں کو قرآن نے راستہ بتایا کہ گناہ کر بیٹھو، جانوں پر ظلم کر بیٹھو، کدھر جانا ہے؟ سنو قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فاستغفروا اللہ واستغفر له الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. قرآن کہتا ہے اگر یہ لوگ جس وقت کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے تو یہ لوگ خدا کو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان پاتے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. ارے نبی پاک کے آستانے پر جا کر, نبی پاک کے روزے پر جا کر جب اللہ سے توبہ کرنی ہے تو رب کریم نے گناہ معاف کر دینے ہیں. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے محبوب تمہارے پاس آ جاتے. اور نبی پاک کی حدیث میں نے آپ کو سنائی, ایک اور حدیث سنو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے میں مرے, کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. تو جو عاشق رسول ہوتا ہے نا اس کا تو دل مدینے میں دھڑکتا ہے, اس کو تو جب موقع ملے وہ مدینے جاتا ہے. مگر آپ یورپ میں رہنے والے تو پاکستان جب جائیں, ہندوستان رہنے والے وہاں جائیں تو جاتے آتے آپ آن دا وے بھی عمرہ کر سکتے ہیں, مدینے کی حاضری دے سکتے ہیں. لیکن ذہن ہو تو نا, یہ حق ہے رسول پاک کا کہ ان کی بارگاہ کی حاضری دی جائے. خدا کی قسم مدینہ وہ شہر ہے. میں پیرس میں بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں, دنیا کے کئی ملک میں نے دیکھے, ایک بار جاؤ تو دوبارہ بندہ کہتا ہے دیکھ لیا کچھ اور دیکھتے ہیں یار, کتنی بار جاؤں گا. مگر مدینہ وہ ہے کہ 1000 بار دیکھ لیں دل بھرتا ہی نہیں ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے جتنی بار دیکھو اور تڑپ بڑھ جاتی ہے. شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں, تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا ہے. اور وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ مدینہ مدینہ دعوت اسلامی والے کیوں کرتے ہیں, کیوں اتنی مدینے کی باتیں کرتے ہیں؟ میرے پیر و مرشد نے یہ بات ایک شعر میں بڑے پیارے انداز سے سمجھائی. آپ کہتے ہیں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا, مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا, کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے. آقا وہاں ہے نا تو غلام کا دل تو وہی ہوگا نا. مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں, مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں, کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں. جن کا کلمہ پڑھا وہ آقا مدینے میں, جنہوں نے شفاعت کرنی ہے وہ آقا مدینے میں, جن سے میں محبت کرتا ہوں میرے وہ آقا مدینے میں. کیوں نہ جاؤں مدینے؟ تو مدینے جانے کی تڑپ رکھو. اگر آپ میں سے ایسے افراد اسلامی بھائی موجود جنہوں نے حج نہیں کیا اور حج اگر ان پر فرض ہو چکا ہے تو یہ اس پہ تاخیر نہ کرنا. ایک حدیث پاک سناتا ہوں, نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے, اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے. جو حج فرض ہو گیا پھر بھی حج نہیں کرتا. غور کرے, اگر اتنے پیسے ہیں کہ گھر بار کا خرچہ بھی چل جائے گا اور پھر میں حج پہ جا سکتا ہوں, صحت بھی ہے, اس کی شرائط ہے, معلوم کر لینا کسی مفتی صاحب سے, عالم دین سے, کہ میری یہ لائف سٹائل ہے. بہت سے ایسے ہوں گے جن پر حج فرض ہو گیا مگر ذہن نہیں ہے نا, نہ کریں ایسا. یہ فرض ہے, اس کو ادا کریں, حج بھی کریں اور پھر مدینے بھی جائیں, آقا کے قدموں میں جائیں. سبحان اللہ. حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی, چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. یہ تو وہ بستی ہے جس کا رستہ دل کے اندر ہے. خدا کی قسم مدینے کی یاد دل میں بسا دو. ہاں بے شک پیرس میں رہتے ہو, بے شک یورپ میں رہتے ہو, جب کبھی رات سونے سے پہلے یاد مدینہ تڑپائے نا, یاد رسول تڑپائے, آنکھوں سے آنسو بہے, کبھی تو ایسی رات ہونی چاہیے. دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. کبھی اکیلے میں بھی نبی پاک کو یاد کر کے اللہ کرے کہ ہمارے آنسو بہیں, ہمیں مدینہ کا پائے, مدینے کی یاد کا, کیونکہ یہ یاد بڑی اچھی ہے, یہ عشق بڑا اچھا ہے, یہ درد بھی بڑا اچھا ہے. ہاں درد اچھے نہیں ہوتے مگر عشق رسول کا درد بہت پیارا ہے. جب کسی کو کسی سے عشق ہوتا ہے نا
تو دل میں ایک چنگاری، ایک آگ لگتی ہے. سنو میرے رضا کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو آگ ہے نا یہ بڑے کمال کی آگ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آگ جہنم کی آگ کو بجھا دے گی. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. وہ کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اللہ کرے کہ یہ عشق رسول کی آگ ہمارے دلوں میں لگ جائے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نہایت مختصر طریقے سے میں نے نبی پاک علیہ السلام کے وہ 8 حقوق بیان کرنے کی کوشش کی جو قاضی عیاض نے شفا شریف میں لکھے کہ امت پر حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا. اب آج میں نے اس کو مختصر بیان تو کر دیا، مگر اگر اس پر عمل کرنا ہے، اس کو کنٹینیو کرنا ہے اور کرنا بھی چاہیے، تو اس کے لیے آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا ماحول ہے. اے پیرس میں رہنے والوں، اے یورپ اور یوکے میں مجھے سننے والوں، دنیا میں جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں، دعوت اسلامی آج کے اس دور میں ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں دنیا کی رنگینیوں سے نکال کر مدینے والے آقا علیہ السلام کا عشق عطا کرتی ہے، جو ہمیں خوف خدا کے جام دلاتی ہے، جو آخرت کی یاد دلاتی ہے، جو بے نمازیوں کو نمازی بنا رہی ہے. ہمیں اس تحریک سے وابستہ ہو جانا چاہیے. ساتھ رہیں گے تو کسی نیک آدمی کو، اتنے سارے نیک لوگ ہوں گے، کسی کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. دور نہ رہا کریں. تو جہاں جہاں دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کے پروگرامز ہوتے ہیں، اگر آپ کسی ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں قریب آپ کے کوئی دعوت اسلامی کا اجتماع نہیں ہے، تو مدنی چینل تو آپ کے پاس ہے نا، مدنی چینل روز دیکھیں. اور آج کل تو مدنی چینل پر بھی دھوم دھام ہے، روزانہ ہی مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں، اللہ کے ولی کا دیدار بھی ہوتا رہے گا. امیر اہل سنت تربیت بھی فرماتے ہیں. بہت خوبصورت پروگرام مدنی چینل پر ربیع الاول کے سلسلے میں، اور پھر پورا سال ہی ہوتے ہیں. اچھا، مدنی چینل صرف اردو میں نہیں ہے، وہ انگلش میں بھی ہے، وہ بنگلہ زبان میں بھی ہے. پھر دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بڑی شاندار پریزنس ہے، تو آپ اس پہ دعوت اسلامی کے ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو لائک کر دیں تو انشاءاللہ اس کے کلپس بھی آپ کو ملتے رہیں گے. تو بس اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی نیک بن جائیں گے، ہم بھی سنتوں کے پابند بن جائیں گے، اللہ نے چاہا تو ہم بھی عاشق رسول بن جائیں گے. اچھا پیرس والوں، یہ تو بتاؤ، پیارے آقا کی ولادت کا دن آنے والا ہے، گفٹ تیار کر لیا؟ تحفہ تو دینا ہے نا. جس کا بھی برتھ ڈے ہوتا ہے اس کو گفٹ دیتے ہیں نا. اچھا، جو بچہ ہوتا ہے نارملی ہم اس کا برتھ ڈے آئے تو چاکلیٹ دیتے ہیں، ٹوائز دیتے ہیں، بڑا ہو تو کتاب دیتے ہیں، عطر دیتے ہیں. پیارے آقا کو کیا دینا ہے؟ نبی پاک کو کیا پسند ہے؟ آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آؤ نا، کیا اس بار ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم میلاد منائیں اور نمازی بن کر منائیں؟ آقا سے عرض کریں حضور بس آپ کی ولادت کا دن آ گیا، اب میری نماز قضا نہیں ہوگی، اب آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میں نے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانی ہے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. ایسی نیت کریں کہ آج کے بعد جس کی نیت بنتی ہے وہ ہاتھ اٹھائے، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ہاں، آپ کو نوٹس کرے کوئی دوست کہے یار آپ نے 5 ٹائم نماز شروع کر دی، تو آپ کہیں ہاں میرے آقا کا میلاد آیا، میں نبی پاک کا امتی ہوں نا، بس میں نے نماز قضا کرنے سے توبہ کر لی، میں نے نماز شروع کر دی. کوئی کہے آپ کو کہ یار آپ نے حرام کام چھوڑ دیا، تو آپ جواب دیں اس کو کہ ہاں میرے آقا کا میلاد آیا، میں نے حرام روزی سے توبہ کر لی، میں اب حلال کماؤں گا. کوئی کہے یار اب آپ جھوٹ نہیں کہتے، کہا بس میں سچے نبی کا امتی ہوں نا. آپ کو پتہ ہے میرے آقا کیسے سچے آئے ہیں؟ 40 سال کی عمر میں میرے آقا نے کوہ صفا پر ایک اعلان کیا تھا، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا. مکے والوں سے آپ نے فرمایا تھا مکے والوں بتاؤ میں کون ہوں، تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. نبی پاک کو ایمان نہ لانے والے بھی صادق کہتے تھے، اور اس صادق آقا کا امتی جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نیت کریں کہ بس اب سچ بول کے میلاد منانا ہے، اب میں نے حلال کما کر میلاد منانا ہے، میں نماز پڑھ کر میلاد منانا ہے. پھر دیکھیں نا، ایک بات یاد رکھو، غلام، غریب، مسکین اپنی حیثیت سے بادشاہ کو تحفہ دیتا ہے، مگر بادشاہ جب اس کے رپلائی میں تحفہ دیتا ہے نا تو وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. تو ہم نبی پاک کی بارگاہ میں چھوٹا سا تحفہ پیش کر رہے ہیں، مگر جب میرے آقا عطا فرمائیں گے نا تو پھر ساری جھولیاں بھر جانی ہیں انشاءاللہ. شاعر کہتا ہے نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں. پھر جام بھر جانے ہیں. تو آج نیت کریں انشاءاللہ کہ اس بار میلاد گھر سجا کر بھی منائیں گے، اپنا آپ سجا کر بھی منائیں گے انشاءاللہ.
اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں